ارے دیندار لوگ مصیبت میں زیادہ مبتلا کیوں ہوتے ہیں؟ عام طور سے دیکھا جاتا ہے دیندار معاشی اعتبار سے ہو یا بیماریوں کے اعتبار سے زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں، اور بہت سے مسلمانوں میں ہی آپ لے لیں، دوسروں کو جانے دیں، جو غیر دیندار ہیں، فاسق فاجر ہیں، وہ دیکھیے کاروبار میں بھی ترقی اور صحت بھی، اور تو اس سے بھی کبھی کبھی کمزور ایمان والوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یار ایسا کیوں ہے، بلکہ اللہ بچائے کبھی کبھی تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا سب یہ یوں ہی سب، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے کوئی یا نیک بندوں کے لیے کوئی انعام کا مسئلہ نہیں ہے، بس ایسے ہی چل رہا ہے۔ کبھی کبھی ان کے عقیدے بھی خراب ہونے لگتے ہیں۔ یہاں اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ مصیبتوں کے اعتبار سے، آزمائشوں کے اعتبار سے سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد جو افضل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو افضل ہوتے ہیں، ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ تو نیک بندوں کا مصیبت میں آپ کو نظر آنا یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں راندے درگاہ ہیں یا اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں، بلکہ وہ علامتی اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ جیسے انبیاء کے لیے مسائل، انبیاء پر بھی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک یہ چیز لگا لیں کہ ایک ہے مصیبت کی صورت اور ایک ہے مصیبت کی حقیقت۔ ہم جو کچھ یہ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں، یہ صورت دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے صورت کے اعتبار سے یہ دیکھا کہ ان کو زیادہ مصیبت ہے، ان کو کم مصیبت ہے، یہ شکل ہے مصیبت کی، اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ حقیقت ہے کہ دل کا مطمئن ہونا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے، اور جب چاہے آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، علماء، صلحاء، نیک بندے، بزرگان دین، آپ دیکھیے کہ وہ سنگین مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن مسکراتے رہتے ہیں، ان کی دل کی دنیا آباد رہتی ہے، ان کے دل اجڑے ہوئے نہیں ہوتے۔ اور آپ دنیا داروں کو دیکھیں، فساق اور فجار کو دیکھیں کہ ذرا سی مصیبت میں وہ کنٹرول کھو دیتے ہیں، آپا کھو دیتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نظر کچھ آ رہا ہے اور حقیقت کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نظر کچھ آ رہا ہے اور حقیقت کچھ ہے۔ تو یہ جو آپ کو نظر آتا ہے کہ مصائب میں، یہ ظاہری شکل ہے اس کی، حقیقت میں وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ بیماری میں پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، غیر مسلموں میں زیادہ ہیں، اور مسلمانوں میں بھی کبھی کبھی اکا دکا ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، معمولی بیماری میں خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے نہ دیکھا ہوگا کہ علماء، صلحاء، بزرگان دین نے کبھی خودکشی کی ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں 19 امراض تھے، 19 مرض تھے، بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، طلبہ کو چلتے پھرتے پڑھاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں، لیکن ان کی دل کی دنیا اتنی حشاش بشاش آباد رہتی تھی کہ ان کو اسی میں لطف آتا تھا۔ اور یہ خالی بنانے کی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں سارے یہ تو آپ باتیں بنا رہے، ایسے نہیں، تکلیف ان کو بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں کہ ادھر موت قریب ہے، جان نکل لی، لیکن کیا کہتے تھے؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، مسکرا رہے ہیں، جیسے ان کے لیے کوئی زندگی اور موت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم سلنڈر، ہم لوگ جن کے پاس اللہ نے دو پیسے دیے ہیں، وہ پریکشن کے طور پر اس کورونا میں انہوں نے سلنڈر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، آکسیجن سلنڈر کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ پرابلم آ جائے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھیے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زخمی ہو گئے، پڑے ہوئے ہیں، پانی پیش کیا گیا، ادھر سے آواز آئی، انہوں نے ان کو پیش کر دیا، انہوں نے آواز آئی، انہوں نے ان کو پیش کر دیا۔ ہم سمجھنے کے لیے سمجھ لیجیے کہ وہ آکسیجن تھا، سمجھ لیجیے پانی، زندگی بچانے کے لیے۔ وہ پانی آگے بڑھتا رہا، اور جب پلٹ کر کے آئے تو دیکھا وہ بھی شہید ہو چکی، وہ بھی شہید ہو چکی، وہ بھی شہید ہو چکی۔ تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پریکشن کے طور پر، ضرورت بھی نہیں ہے، سلنڈر کو محفوظ رکھے ہوئے، دو پیسے اگر ہو گئے کہ صاحب ضرورت پڑے گی تو ہم۔ اور وہاں صحابہ کرام کا حال کیا تھا کہ پانی آ رہا ہے لیکن دوسرے کو کہ نہیں، اس کو دے دو۔ تو یہ جب تک قلب میں اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں سب سے کم خودکشی افغانستان کے اندر ہے، حالانکہ وہ اسٹون ایج میں رہ رہے ہیں۔ اسٹون ایج کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی ایسی ہائی فائی کمپیوٹرائز دنیا نہیں ہے،
اے سی، پنکھے، بتیاں ممکن ہے کہیں کہیں ہو، لیکن عام طور سے یہ لگژری لائف وہاں نہیں ہے کہ بہت زیادہ وہاں تعیش کی زندگی ہو، لیکن سب سے کم ریشیو خودکشی کا، بلکہ سننے میں نہیں آتا کہیں، اور زیادہ ریشیو آپ دوسرے ملکوں کا دیکھ لیں، اور دوسرے ملکوں کا ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیجئے۔ آج اس آفیسر نے خودکشی کی، یعنی آئی ایس آفیسر، آئی پی ایس آفیسر، بینک مینیجر، انجینئر، بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ آپ دیکھیں، وہ 35 سال، 40 سال، 45 سال کی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ اور مسلمان الحمدللہ آج بھی غریب خودکشی نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک ہے صورت مصیبت کی اور ایک ہے حقیقت۔ یہ جو بزرگان دین اور یہ اولیاء اللہ یہ آپ کو مصیبت میں نظر آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے، یہ ایک شکل آپ کو دکھتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، یہ صورتحال ہے، لیکن ان کی دل کی دنیا آباد رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب دیندار لوگ زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ مصیبت میں، لیکن یہ دیکھنے کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے اور قلبی اعتبار سے، دلی اعتبار سے وہ مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ایک گناہ انہیں اس مصیبت میں بھی لذت ملتی ہے۔